اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ضرور مجھ حقیر کی اس وائس کو ضرور سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بلکہ یہ میری الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ اللہ کے نبی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ارشادات ہیں جو مجھ حقیر کی زبان سے آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے مقام والدین کے بارے میں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ مسائل جو معاشرے میں ہو رہے ہیں والدین کے مقام نہ پہچاننے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اولاد کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے۔ کبھی اپنے والدین کو رنجیدہ مت کرو، کبھی اللہ کے حکم کو ہلکا مت سمجھنا۔ خدا یکتا کے حکم کی اطاعت کے بعد ماں باپ کی تعظیم کی تاکید ہے۔ اف مت کہو، اللہ غضب کرتا ہے اور اللہ متوجہ کرتا ہے۔ اف کہنے سے تم ادب سے محروم ہو جاؤ گے۔ فقط اف، اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو ان کا تو ائمہ فرماتے ہیں خدا ذوالجلال اس سے بھی منع کرتا۔ قرآن کی آیت سے والد کا مقام پڑھو۔ کیا تمہیں قرآن کی آیت پر ایمان نہیں؟ ہمیشہ والد کے فرما بردار غلام بن کر رہو، ان کی رضا کے لیے ساری عمر کوشش کرو۔ اگر والد تم سے ناراض ہو تو تم پر افسوس، اللہ کے دربار میں وہ شاکی ہو تو تم پر افسوس۔ والد کی رضا ہمارے رب کی رضا ہے۔ اللہ نے والد کی رضا کو ہم سے خرید لیا ہے۔ والد کے سامنے سر جھکا کر خاموش رہو، ہمیشہ ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اگر والد یا والدہ تم سے راضی نہ ہوں، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ والد تمہارے اور میرے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ ان کے چہرے پر نور الہی کے آثار ہیں۔ والد کا وجود سر تا پا برکت ہوتا ہے۔ ان کی روح پر درود بھیجو، ان پر صلوات بھیجو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوگا۔ قرآن دل میں اترتا ہے، البتہ قرآن کے اترنے کے لیے دل کی ایسی زمین زرخیز چاہیے کہ جس طرح کے ظاہری زمین زرخیز اور اس میں نرم زمین ہو، تو وہاں پر پانی بھی اثر کرتا ہے، بیج بھی اثر کرتا ہے۔ تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر غور کیا ہو تو قبرستانوں میں زیادہ تر جوان ہی دفن ہوتے ہیں۔ اگر جیلوں میں جائیں تو وہاں بھی جوانوں کی بھرمار ہے۔ اگر ہسپتالوں میں جائیں تو وہاں بھی جوان بیمار پڑے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہمارے نوجوان نسل کی مصیبت کہاں ہے؟ کیوں آج کسی کو کسی پر رحم نہیں آتا؟ یہ سب والدین کی عظمت کو پامال کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے اوپر مشکلات کیوں ہیں، جوان مرگ، جوان موتیں کیوں ہو رہی ہیں، اٹیک کیوں ہو رہے ہیں اور جوان اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے روزی والدین کی دعاؤں سے جڑی ہے، ہماری صحت والدین کی دعاؤں سے وابستہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ بغیر حساب کے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ پہلا شخص
چغل خور اور فتنہ و فساد پرور، دوسرا بوڑھا زانی، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا جس کو عاق والدین کہا جاتا ہے۔ اگر ہم 100 سال کا سفر ایک دن میں طے کر لیں یا 1 سال کا راستہ 100 سال میں، یہ سب والدین کی دعا یا آہ پر منحصر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 100 سال کا راستہ ایک دن میں طے کریں تو والدین کو راضی کرنا واجب ہے، اور اگر ہم نے والدین کو ناراض کر دیا تو 1 سال کا راستہ 100 سال میں طے کریں گے۔ یہ والدین کی دعا پر منحصر ہے اور ان کی آہوں پر منحصر ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، نظر الولد الی والدیہ حبا لہما عبادہ، والدین کی طرف محبت بھری نگاہ عبادت ہے۔ والدین کے پاؤں چومنے کا ثواب ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی ماں کے پاؤں چومے گویا اس نے کعبہ کا دروازہ چوما۔ سبحان اللہ۔ کیا صرف ہم شیعوں کا معاملہ والدین سے وابستہ ہے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں۔ دنیا بھر میں دیکھ لو، اللہ نے نظام کائنات اس طرح بنایا کہ اگر والدین کی عزت نہ کرتے تو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ناکام ہو جائے۔ جب کوئی دنیا میں اپنے والدین ماں باپ کی عزت کرے، اللہ دنیا میں اس کا نام انٹرنیشنل سطح پر کر دیتا ہے اور اس کا نام بلند کر دیتا ہے۔ تمام مشرق و مغرب کے سائنٹسٹ، سائنسدان اور بڑے لوگ اپنے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آتے تھے۔ ایڈیسن جیسن کی ایک ایجاد بجلی ہے، اس کے دور کے لاکھوں لوگوں کے نام تو ہیں نہیں، لیکن ایڈیسن کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ 6 سال کا تھا، ایڈیسن 6 سال کا تھا جب اس نے 3 مہینے سکول میں پڑھائی کی۔ تیسرے مہینے استاد نے اسے نکال دیا اور کہا کہ تو بے وقوف ہے۔ وہ روتا ہوا گھر آیا۔ ماں نے بچے کو واپس سکول بھیجا اور استاد سے کہا، بے وقوف تو ہے، بے وقوف تو ہے، میں خود اس بچے کو پڑھاؤں گی اور دنیا کو ثابت کروں گی کہ یہ بچہ انمول ہے۔ 3 سال تک ماں نے گھر پر اسے پڑھایا۔ 9 سال کی عمر تک شہر کی لائبریری میں کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جو اس نے نہ پڑھی ہو۔ ایڈیسن نے اپنی وصیت میں لکھا کہ اللہ نے اس کے نام کو دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھا۔ آخرت میں کیا ہوگا وہ ابھی کے لیے بات نہیں ہو رہی کہ آخرت میں کیا ہوگا، وہ اللہ کو پتہ ہے، اس کے معیار اور ہے آخرت کے لیے، لیکن دنیا میں اللہ نے اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ آج جس گھر میں بجلی ہے، بلب جل رہا ہے، یہ کس کی محنت ہے؟ اس ایڈیسن کی محنت ہے کہ جس نے بجلی کو ایجاد کیا۔ ایڈیسن کہتا ہے، میں نے بچپن ہی سے جان لیا تھا کہ ماں کتنی اچھی چیز ہے۔ جس دن استاد نے مجھے بے وقوف کہا، اس نے میری طرفداری کی۔ ماں نے، میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ثابت کروں گا کہ میری ماں نے میرے بارے میں غلط نہیں سوچا۔ جو کوئی میرے لیے تالیاں بجانا چاہے وہ میری ماں کے لیے بجائے، یعنی جو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے وہ مجھے اپریشیٹ نہ کرے، وہ میری تعریف نہ کرے، وہ میری ماں کے لیے آفرین کہے اور میری ماں کے لیے وہ تالیاں بجائے۔ اس نے غلط نہیں سوچا۔ سب مجھ پر احسان رکھتے ہیں اور میں اس پر، یعنی ماں پر، آج سب کچھ اسی کی وجہ سے ہے۔ یعنی میں نے اگر لوگوں پر ایک احسان اور نیکی کی ہے تو یہ میری نیکی نہیں بلکہ میری والدہ کی نیکی ہے کہ اگر وہ مجھے نہ پڑھاتی تو آج میں اتنا بڑا انسان نہ بن سکتا۔ ایڈیسن نے اپنی وصیت میں لکھا، جو کوئی دنیا میں کسی بھی مرتبے پر کسی بھی طاقت کے ساتھ ہو، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے گر پڑے۔ جتنا اچھے طریقے سے تم اپنے والدین کے سامنے گرو گے،
اللہ تمہیں اتنا ہی بلند کرے گا۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی ماں کی پیشانی چومے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ نہج الفصاحت میں یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص ہر جمعرات کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور نیکوکاروں اور نیک لوگوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہوا۔ ایک واقعہ ہے ایک شخص کے بارے میں، ایک دن ایک شخص نبی اکرم کے پاس آیا اور عرض کیا میں نے ہر گناہ کر لیا، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا صرف میرا باپ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ احسان کر تاکہ اللہ تجھے بخش دے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں اصحاب سے فرمایا کاش اس شخص کی ماں آج زندہ ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والد کی دعا اپنے بچے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے۔ جس طرح انبیاء کی دعائیں اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہیں اسی طرح والدین کی دعائیں بھی اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ والدین کی طرف نظر کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، نگاہ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا نیک اولاد کی محبت بری نگاہ نظر اپنے والدین پر حج کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا اگر کوئی روزانہ 100 بار اپنے والدین کی طرف نظر کرے تو کیا ثواب بڑھ جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے جتنا تم سوچتے ہو، کیونکہ اس عظیم ذات کے لیے ایسے ثواب دینا بہت آسان ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اسرائیل اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے والدین کے ساتھ نیکی نے اس کی موت کو روک دیا اور اس کی عمر درازی کر دی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح مرضیا لابویہ اصبح له بابان مفتوحان الی الجنہ۔ 3 قسم کے لوگ بدبخت ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ بدبخت ہیں، جو میرا نام سنیں اور درود نہ پڑھے، دوسرا جو رمضان المبارک کو پائے لیکن اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اور تیسرا جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ کافر والدین کی اطاعت و فرما برداری کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا اطع الوالدین وان کانا کافرین، اپنے والدین کی فرما برداری کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک شخص نے رسول خدا سے پوچھا باپ کا فرزند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسے نام سے نہ پکارے، اس سے آگے نہ بڑھے، یعنی بیٹا باپ کو نام سے نہ پکارے، اس سے آگے بڑھے، یعنی نام سے نہ پکارے، اس کے رشتے سے ابو جان بابا جان ایسے لفظ سے پکارے، اس سے آگے نہ چلے، اس سے پہلے نہ بیٹھے۔ اگر وہ اکٹھے آئے ہیں یا ایک جگہ پر ہے تو پہلے والدین بیٹھے، والد بیٹھے اور پھر بیٹا۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے باپ اسے برا بھلا کہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا اطاعت والدین کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ ناراضگی کی نگاہ اور نماز کا باطل ہو جانا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی طرف غصہ بری نگاہ سے دیکھے، یہ فقط نگاہ کے بارے میں ہے، اگرچہ انہوں نے ظلم ہی کیا ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ الامان ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ والدین کی توہین، کیا لوگوں نے توہین نہیں کی والدین کی؟ کیا لوگ نہیں کر رہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جوان آدمی، جوان بیٹا مر گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والدین کی نافرمانی
ترک جہاد اور والدین کا احترام۔ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد اور جنگ کے لیے بہت مشتاق ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر شہید ہو جاؤ تو زندہ ہوگے اور خدا کے حضور روزی پاؤ گے، اگر مر جاؤ تو تمہارا اجر خدا کے ذمہ ہوگا، اور اگر صحیح سالم واپس لوٹو تو تم گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے آج ہی تمہاری ولادت ہوئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بوڑھے والدین ہیں جو میرے ساتھ بہت انس رکھتے ہیں، اور اگر میں انہیں چھوڑ دوں تو رنجیدہ ہو جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے پاس واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم ان کا تم سے ایک دن رات کا انس اللہ کے راستے میں 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے۔ آپ نے واقعہ سنا، حضرت اویس قرنی کا والدہ کی اطاعت۔ پیغمبر اکرم کو زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھا، اور ایک مرتبہ گئے، رسول اکرم غزوہ پر تھے، والدہ کی حکم کے مطابق وہاں رات نہ رہے اور واپس آ گئے، اس لیے کہ میری ماں رنجیدہ خاطر نہ ہو، اور انہوں نے حکم دیا کہ اگر پیغمبر اکرم کی زیارت نہ ہو سکے تو وہاں پر رات نہیں ٹھہرنا۔ وہاں مدینہ میں رات نہ ٹھہرے، واپس یمن آ گئے۔ جب پیغمبر اکرم غزوہ سے واپس آئے تو جو ہی مدینہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، انی اشم رائحۃ الرحمن، میں رحمان کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ وہ کون سی خوشبو تھی رحمان کی؟ وہ حضرت اویس قرنی کا وہ کردار اور اطاعت والدہ کی وہ خوشبو تھی کہ جو پیغمبر اکرم نے استشمام کی اور سونگھی۔ عبادت خدا کے بعد والدین سے احسان کا کیوں ذکر ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ مومنین مومنات، خداوند متعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جوانوں، سنو ان باتوں کو اور ان پر عمل کرو، اور ان پر عمل کرنا ہی ہماری اور تمہاری رستگاری اور کامیابی اور فلاح کا سبب ہے۔ اللہ کی نعمتیں بندے پر سب سے بڑی ہیں۔ چند وجوہات ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرما برداری کا ذکر کیا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بندے پر سب سے بڑی ہیں، اور اس کے بعد والدین واسطہ وجود ہے، اس لیے ان کے بعد ذکر ہوا۔ سب سے پہلے ہمارا وجود اللہ کی وجہ سے، اللہ نے ہمارا وجود خلق کیا، اور دوسری طرف سے ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ حقیقی مؤثر ہے، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ۔ حقیقی مؤثر اس کائنات میں اللہ کی ذات ہے، اور والدین ظاہری مؤثر ہیں، پس حقیقی کے بعد ظاہری کا ذکر ہوا۔ تیسری چیز، اللہ اپنی نعمتوں کے بدلے کچھ نہیں چاہتا، والدین بھی اپنی مہربانی کے بدلے کچھ طلب نہیں کرتے، حتیٰ کہ غیر مسلم والدین بھی اپنی اولاد کو جب ان کی پرورش و تربیت کرتے ہیں تو ان سے کچھ نہیں چاہتے، ان سے مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ چوتھی چیز، اللہ گناہ گار کو بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، والدین بھی چاہے اولاد ان کے ساتھ بدسلوکی کرے، اپنی محبت سے باز نہیں آتے۔ یعنی اسی طرح پروردگار عالم اپنے بندوں کی نافرمانی کے باوجود ان پر رحم اور محبت کرتا ہے، اسی طرح والدین بھی اپنے نافرمان اولاد کی نافرمانی کی باوجود ان سے محبت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ پانچویں چیز، مہربان باپ اولاد کے مال میں تصرف کرتا ہے تاکہ اسے فائدہ پہنچائے، خدا بھی بندے کے اعمال کو محفوظ و بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 6، خدا کی نعمتیں عقلی و برہانی دلائل سے ثابت ہوتی ہیں، جبکہ والدین کی نعمتیں تجرباتی و ضروری طور پر مشہود ہیں، سب کے سامنے ہیں، تجربات میں ہیں، مگر ان کی نعمت اللہ کے مقابلے میں کم تر ہے۔ ماں کی بد دعا۔ مشہور مفسر زمخشری خارزم کے سفر میں شدید سردی کا شکار ہوا، جس کے باعث اس کا ایک پاؤں کاٹنا پڑا۔ وہ خود اس کا سبب بیان کرتے ہیں، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ مشہور مفسر تفسیر الکشاف کا مصنف بھی، مؤلف بھی ہے، مشہور اہل سنت کا مفسر ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے، کیونکہ بچپن میں میں نے ایک چڑیا کو پکڑ کر اس کے پاؤں میں دھاگا باندھا اور اس کے پر نوچ ڈالے۔ چڑیا ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ گئی اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ جب میری ماں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے غصے سے کہا، خدا کرے تیرا پاؤں بھی ایسے ہی جدا ہو جیسے تو نے اس بے زبان کا پاؤں توڑا۔ باپ کے پاؤں چومنے سے سعادت ملتی ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمہ مراشی نجفی فرماتے ہیں، ایک دن نجف میں دوپہر کے وقت میری والدہ نے کہا، جاؤ والد کو کھانے کے لیے بلا لاؤ۔ میں اوپر گیا تو دیکھا والد مطالعہ کرتے ہوئے سو گئے تھے۔ دونوں اطراف کی ذمہ داری میرے سامنے تھی، والدہ کا حکم بھی تھا، والدہ کی بات بھی ماننی تھی اور والد کو بھی تکلیف نہ دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کے پاؤں پر بوسے دیے، حتیٰ کہ وہ ان کی وجہ سے جاگ گئے۔ جب انہوں نے یہ ادب دیکھا، کہا، شہاب الدین تم ہو؟ میں نے عرض کیا، جی آقا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا، خدایا میرے بیٹے کو عزت دے اور اہل بیت کے خادمین میں قرار دے، اور میں جو کچھ بھی ہوں وہ اسی دعا کی برکت سے ہوں۔ یعنی آیت اللہ العظمہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی قوم المقدسہ میں سب سے بڑا کتاب خانہ علمی لائبریری انہی کی ہے۔ بہت محنتیں کی۔ امام زمانہ کی زیارت کا شرف، سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی 60 سال متواتر زیارت ان کو نصیب، اور پتہ نہیں اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنے عظیم درجات عطا کیے۔ وہ کس وجہ سے؟ اس والد کی دعا کی وجہ سے کہ والد نے کہا، پروردگار عالم تجھے اہل بیت کے خادمین میں سے قرار دے۔ شہید مطہری کے بارے میں، والدین کے ادب کے بارے میں ایک نکتہ، شہید ایت اللہ مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، جب میں اپنی زندگی کے اندر خیر و برکت کی وجوہات پر غور کرتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک بڑی وجہ والدین کی خدمت اور ان کا احترام خالص طور پر بڑھاپے اور بیماری کے وقت ہے۔ میں نے نہ صرف معنوی اور روحانی لحاظ سے بلکہ مادی لحاظ سے بھی، حتیٰ کہ غربت کے باوجود ان کی ہر ممکن مدد کی۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں، میں نے بارہا دیکھا کہ والد محترم یعنی ایت اللہ شہید مطہری جب فریمان جاتے، یعنی ایک علاقہ ہے، تو سب سے پہلے اپنے والدین کے گھر جاتے، یعنی والدین کا گھر تھا وہاں۔ وہ والدین کے سامنے عاجزی کرتے، ان کے ہاتھ چومتے اور ہمیں بھی تاکید کرتے ان کے ہاتھ چوما کریں۔ سب سے نیک ترین انسان کون ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، سید الابرار یوم القیامہ رجل بر والدیہ بعد موتہما۔ یعنی قیامت کے دن سب سے بہترین اور سب سے نیک ترین شخص وہ ہوگا جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے نیکی کرے، انہیں یاد رکھے اور ان کے لیے خیرات جاری رکھے۔ لیکن آخر میں عرض کرتا ہوں، والدین کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، ان کے لیے روزے بھی ہوں، نمازیں بھی ہوں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے جمعرات کے دن ان کی ارواح آتی ہے، والدین جن کے دنیا سے چلے گئے، خدا ان کے غریق کے رحمت فرمائے۔ جمعرات کو ان کی روحیں آتی ہیں والدین کی، اور دیکھتی ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ زندگی میں بھی چاہتی تھی اولاد، والدین چاہتے تھے اولاد سے کہ خوش رہے ہماری اولاد اور ہمیں خوش رکھے، اور مرحوم والدین جب دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد خوش ہے، متفق ہے، اتفاق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی قائم ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ خوش خرم چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعاً ہماری اولاد نے ہمیں خوش رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ والدین کے بعد اولاد آپس میں جدا ہو جائے، صلہ رحمی کا خیال نہ رکھے، قطع رحمی کرے، ایک دوسرے سے افتراق اور جدائی کا سبب بنے ان کے درمیان، تو پھر جتنا بھی قرآن خوانی کریں، جتنا بھی ان کے لیے نیک عمل کریں، والدین کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ لہذا سب سے ایصال ثواب، ان کے لیے بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ خدا مند متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے
کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو خوش رکھنے کی، اور سب سے بہترین ذریعہ خوش رکھنے کا یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کے رشتے کو پختہ بنایا جائے والدین کے بعد، نہ ان کو توڑا جائے۔ خدا ہمیں توفیق دے، ہم اپنے والدین جو دنیا سے گزر چکے ان کو خوش رکھیں، ان کی خوشی کے ساتھ ہمارا خدا بھی خوش ہے، رسول خدا بھی خوش ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام بھی خوش ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔